ہر ملک اور اس کی جو ریاست ہے اس کا ایک زمینی ایک کنارہ ہوتا ہے جس کو ہم بارڈر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بارڈر ہے، یہ فلاں بارڈر ہے، یہ فلاں، یعنی کہ یہاں پر پاکستان ملک کی ایک حد بندی ہے، اس حد بندی کو ہم بارڈر کہتے ہیں۔ اور دنیا کے نقشے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہمارے پاکستان کے آخری جو کنارے ہیں، جو بارڈر ہیں، وہ 4 ممالک سے ملتے ہیں۔ چین ہے، ایران ہے، افغانستان ہے اور بھارت ہے۔ ہمارے چاروں طرف کے جو ملک ہیں، چین، ایران، افغانستان اور بھارت، یہ 4 ملک ہمارے بارڈر کے کناروں پر لگتے ہیں۔ جو ہمارے پاکستان کا جو نقشہ ہے اس پر آپ غور کریں، دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ارد گرد جو ملک ہیں ان کے کون کون سے بارڈر لگتے ہیں۔ اور یہ ہے جغرافیائی سرحدیں، ہماری ملکی سرحدیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا جانتی ہے کہ ملک پاکستان کو کس نظریے، کس سوچ کے ساتھ بنایا گیا، اور وہ ایک ہی نعرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو ہمارے سرحد ہے، ایک بارڈر ہے ہمارے ملک پاکستان کے، اور ایک ہماری نظریاتی سرحد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک بارڈر ہمارا ملک پاکستان کا ہے، ملک کا ہے، اور ایک سرحد اور ایک بارڈر ہمارے نظریاتی بھی ہے۔ آج ملک پاکستان کی سرحد کے بارے میں بھی بات کریں گے کیونکہ آج 6 ستمبر ہے، اور ساتھ ہم انشاءاللہ 7 ستمبر کے حوالے سے بھی جو ہماری نظریاتی جو بارڈر لائن ہے، جو ہماری سرحد ہے، ہمارے اسلامی نظریاتی جو سوچ اور جو سرحد ہے، جو کنارہ ہے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور پاکستان کی جو نظریاتی سرحد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جو پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ زمینی سرحد جو 6 ستمبر جو ہمارے ایک یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ بھی شاید بڑوں کو جو اسکول پڑھتے ہیں ان کو تو شاید پتہ ہوگا، جو بچے یا جو سیدھے سادھے جو بزرگ ہیں شاید ان کے علم میں نہ ہو، یہ پڑھا ہوگا تو ذہن سے نکل گیا کیونکہ آج کل مصروفیات اتنی ہیں۔ 6 ستمبر جو ہے یہ یوم دفاع پاکستان کے نام سے یہ مشہور اور منایا جاتا ہے، بڑے شان اور شوکت کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، اور یوں سمجھیں کہ کافروں کو، دشمنوں کو سوئیاں دینے کے لیے یہ منایا جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ 1965 میں آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان پر قبضے کے نظریے سے، سوچ سے اتنا اچانک اور رات کی تاریکی میں حملہ کیا، اور اتنے زور سے اور جذبے سے، اور اتنی فوج کی تعداد کہ آپ کی سوچ ہے کہ ایک بندہ پوری تیاری کر کے حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک بندہ گھر میں اپنے ایک سادہ سے ماحول اور ایک اپنے سوچ میں غرق ہوتا ہے، مستغرق ہوتا ہے، اپنے خیالوں میں لگا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی حملہ آور ہو رہا ہے۔ اب 1965 میں جب بھارت نے حملہ کیا پاکستان پر، اور 3 طرفوں سے ہمارے اس لاہور کے ایریے کو 3 طرفوں سے گھیرا، اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر گھیرا اس کا بنایا کہ ہم نے اس لاہور پر قبضہ کرنا ہے، یا داتا کی نگری ہو پھر وہاں پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا فیض تھا، اللہ کے فضل و کرم سے
کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے. خیر انہوں نے جب حملہ کیا پھر انہوں نے ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے کہ یہ لاہور تو قابض ہونا ہے ہم نے، تو یوں کریں کہ انہوں نے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا اور کثیر تعداد افواج کی ان کی طرف سے. تو ان کے سوچ کو منتشر کرنے کے لیے فوجیوں کی کہ یہ ان کا دھیان سیالکوٹ کی طرف ہو جائے گا، ہم لاہور پر قبضہ کر لیں گے. تو اس سوچ سے انہوں نے سیالکوٹ پر بھی حملہ کیا اور متعدد ہزاروں کی تعداد میں ٹینک، فوجیں، اسلحہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ کافر ان کے ساتھ تو پھر پوری جو کفار قوت ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہوتی ہے. خیر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، داتا حجویری کے فیض سے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ پھر فوج نکلی پاکستان کی اور ایسا ان کے حملے کا جواب دیا کہ ان کے ٹینکوں کو بھی تباہ کیا اور ان کے ٹینکوں پر حملہ کر کے ان کے ٹینکوں کو پھر قبضے میں بھی لے لیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے 6 ستمبر جو آج کا دن ہے، جو یوم دفاع پاکستان کے نام پر منایا جاتا ہے. یہ ہر مسلمان کو منانا چاہیے، پاکستان کے ہر پاکستانی کو منانا چاہیے اور بتانا چاہیے اے کفار ہے بھارتیوں دشمنوں، تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم لاہور پر قابض ہو جائیں گے؟ یہ تمہاری سوچ ہے.